وہ کون سا واقعہ ہوا جس نے پوپ فرانسس کی زندگی میں ایک روحانی انقلاب برپا کر دیا؟ پوپ فرانسس کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا تعلق کس ملک سے تھا؟ کس بات پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا؟ آج تک کتنے پوپ آ چکے ہیں؟ مسیحیت میں پوپ کا انسٹیٹیوشن پہلی بار کب شروع ہوا؟ پوپ کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے؟ نئے پوپ کا حقدار ہونے کے لیے کتنے ووٹ حاصل کرنے ضروری ہیں؟ پوپ کے انتقال کے کتنے روز بعد اگلے پوپ کے انتخاب کا مرحلہ شروع ہوتا ہے؟ یہ تمام تفصیلات آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ ویلسی پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ پوپ فرانسس جو کہ کیتھولک چرچ کے پوپ تھے، وہ کل ویٹیکن سٹی میں انتقال کر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سب سے پہلے تو تمام مسیحی کیتھولک فرقے ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کہ ہماری تعزیت قبول کیجیے ان کے انتقال پر۔ آج کا پروگرام ایک تو پوپ فرانسس کی زندگی کے اوپر کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، زندگی کیسے گزاری، ان کا سفر کیسا رہا، جو مذہب کی طرف اور جو روحانی وہ مائل بہ روحانیت ہوئے، مائل بہ مذہب ہوئے، وہ کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، وہ کس طریقے سے ان کی ایک ایولیوشن تھی، اس پہ بات ہوگی۔ پھر بطور پوپ ان نے کیا کیا کام کیے، کن باتوں کو سراہا گیا، کن پہ کچھ تنقید ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ جو پوپ کو اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، یہ ایک قدیم روایت ہے، یہ کب سے شروع ہوئی، اس میں کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، کون کون لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، اور پھر جب نیا پوپ اس کا انتخاب ہو جاتا ہے تو اس کا اعلان کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پوپ فرانسس، جن کا اصلی نام خورخے ماریو برگولیو تھا، 17 دسمبر سن 1936 کو ارجنٹائن کے شہر بیونس آئرس میں پیدا ہوئے۔ وہ 5 بہن بھائیوں میں سے ایک تھے اور ان کے والدین اطالوی تارکین وطن تھے، یعنی کہ وہ اٹلی سے ہجرت کر کے ارجنٹائن چلے گئے تھے۔ خورخے ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایک گہری روحانی تبدیلی اس وقت آئی جب وہ 21 برس کی عمر میں شدید بیمار ہو گئے، اور اس بیماری کے بعد جب وہ صحت یاب ہوئے تو ان میں ایک تبدیلی دیکھی گئی جو کہ گہری روحانی تبدیلی تھی۔ صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے سن 1958 میں جیزوٹ آرڈر میں شمولیت اختیار کی۔ یہ فیصلہ ان کی زندگی کا اہم ترین موڑ تھا۔ سن 1969 میں خورخے نے پادری کی تربیت مکمل کی، یعنی کہ پادری بننے کی جو تربیت تھی وہ انہوں نے مکمل کی، اور اس کے بعد کیتھولک پادری کے طور پر تقرری پائی۔ سن 1973 سے سن 1979 تک وہ ارجنٹائن میں جیزوٹ آرڈر کے صوبائی سربراہ رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ سن 1998 میں وہ بیونس آئرس کے آرچ بشپ بنے، اور 2001 میں پوپ جان پال دوم نے انہیں کارڈنل کا عہدہ عطا کیا۔ 2013 میں جب پوپ بینیڈکٹ 16 نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، جو کہ 600 سال میں پہلی بار ہوا تھا، تو اس کے بعد خورخے ماریو برگولیو کو پوپل کنکلیو میں پوپ منتخب کر لیا گیا۔ انہوں نے اپنا نام فرانسس منتخب کیا، جو سینٹ فرانسس آف اسیسی کے نام پر رکھا گیا، اور یہ پوپ فرانسس آف اسیسی دراصل غریبوں کے لیے اپنی خدمات اس حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ پوپ فرانسس لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والے پہلے پوپ تھے، اور یہ کیتھولک چرچ کے لیے ایک تاریخی لمحہ بھی تھا۔ پوپ فرانسس اپنی سادگی اور عاجزی کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے ویٹیکن کے عالی شان اپارٹمنٹس میں رہنے کی بجائے سینٹ مارتھا گیسٹ ہاؤس میں رہائش اختیار کی۔ وہ اکثر عام لوگوں کے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے اور اپنی گاڑی تک خود چلانے کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کی یہ سادگی ان کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو تھی۔ پوپ فرانسس نے اپنے دور میں جس میں کہ وہ پوپ رہے، اس میں انہوں نے بہت سے اہم کام کیے،
جس میں انہوں نے کیتھولک چرچ کو زیادہ جامع اور انسان ہمدرد بنانے کی کاوشیں کیں۔ ان کی مشہور تحریر ایونجیلین گاؤڈیوم میں انہوں نے چرچ کو ایک مشنری جذبے کے تحت آگے بڑھانے اور غریبوں کی مدد پر زور دیا۔ انہوں نے ماحولیاتی تبدیلیوں پر بھی بھرپور توجہ دی اور اپنی دستاویز لاؤڈاٹو سی میں ماحولیاتی تحفظ کو ایک اخلاقی فریضہ قرار دیا۔ پوپ فرانسس نے سماجی مسائل پر کھل کر بات کی، لیکن یہیں پر انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ دراصل انہیں LGBTQ کمیونٹی کے ساتھ ہمدردی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور ان کی یہ رائے تھی کہ اگر کوئی ہم جنس پرست ہے اور خدا کی تلاش میں ہے تو میں اس کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں، اس کا فیصلہ تو خدا ہی کرے گا۔ دراصل یہ بیان چرچ کی روایتی سوچ سے ایک بڑا انحراف تھا۔ انہوں نے تارکین وطن اور پسماندہ طبقات کے حقوق کی وکالت تو کی اور سرمایہ داری کی منفی اثرات پر بھی تنقید کرتے رہے، لیکن پوپ فرانسس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا رہا، کیونکہ روایتی کیتھولک حلقوں نے ان پر یہ الزام لگایا کہ وہ چرچ کے عقائد کو کمزور کر رہے ہیں، خاص طور پر ان کے LGBTQ کمیونٹی اور طلاق یافتہ افراد کے بارے میں جو نرم رویے تھے ان پر کچھ کارڈنلز نے اعتراض کیا۔ اس کے علاوہ چرچ میں جنسی استحصال کے اسکینڈل سے نمٹنے کے ان کے طریقوں پر، ان کی طرز پر بھی سوالات اٹھائے گئے۔ شروع میں انہوں نے کچھ متاثرین کے بیانات پر شک کیا، جس کی وجہ سے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ بعد میں انہوں نے ان اسکینڈل سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات لیے، لیکن کچھ ناقدین کے خیال میں یہ اقدامات کچھ دیر میں لیے گئے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں too little too late۔ دراصل پوپ فرانسس کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے چرچ کو ایک عالمی پلیٹ فارم تو بنایا بلکہ اسے زیادہ قابل رسائی بھی بنا دیا ایک عام انسان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر انسانیت کے لیے بہت سا کام کیا۔ انہوں نے ایسی بحثیں شروع کی جو پہلے ممنوع سمجھی جاتی تھیں، اور دنیا بھر کے کروڑوں کیتھولکس کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ باقی تنقید تو ہر کسی پہ کی جاتی ہے، اور ان کا انتقال گزشتہ روز 21 اپریل کو ویٹیکن سٹی میں ہو گیا۔ یہ تو پوپ فرانسس کی زندگی کا ایک مختصر سا جامع سا ایک آپ کے سامنے میں نے احوال پیش کر دیا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ پوپ کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے، اس کی تاریخ اور اس کا عمل کیا ہے۔ پوپ کا عہدہ دراصل کیتھولک چرچ کے اس کا سب سے اہم عہدہ ہے، اور اسے سینٹ پیٹر کا جانشین سمجھا جاتا ہے، جو عیسائی روایات کے مطابق پہلے پوپ تھے۔ پوپ کا انتخاب صدیوں سے ایک پیچیدہ اور مقدس عمل رہا ہے۔ ابتدائی عیسائی چرچ میں پوپ کا انتخاب مقامی پادریوں، بشپوں اور عوام کے ذریعے ہوتا تھا، تاہم سن 1059 میں پوپ نکولس دوم نے فیصلہ کیا کہ پوپ کا انتخاب صرف کارڈنلز کے کالج کے ذریعے ہوگا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ روایت برقرار رہے۔ اب تک مجموعی طور پر 266 پوپ منتخب ہو چکے ہیں، جن میں سے پوپ فرانسس 266ویں پوپ تھے۔ یہ عمل وقت کے ساتھ ساتھ مزید منظم ہوتا گیا۔ 1274 میں پوپ گریگری 10 نے کنکلیو کے قوانین بنائے، جس میں کارڈنلز کو بند کمرے میں بند کر کے ووٹنگ کرائی جاتی تھی تاکہ فیصلہ جلد ہو سکے۔ اس عمل کو لاطینی زبان میں کم کنکلیو کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے چابی کے ساتھ۔ 1970 میں پوپ پال 6 نے فیصلہ کیا کہ 80 سال سے زائد عمر کے کارڈنلز ووٹنگ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ 1996 میں پوپ جان پال دوم نے یونیورسی ڈومینیکی گریگیس نامی دستاویز جاری کی، جس نے موجودہ کنکلیو کے قوانین کو مزید واضح کیا۔ ان قوانین کو پوپ بینیڈکٹ 16 نے 2007 اور 2013 میں کچھ ترامیم کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا۔ دراصل جب ایک پوپ کا انتقال ہوتا ہے، جیسے کہ پوپ فرانسس کا 21 اپریل 2025 کو ہوا، تو ایک مخصوص عمل شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ویٹیکن کے کیمرلینگو، جو اس وقت کارڈنل کیون
فریل ہیں پوپ کی موت کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ پوپ کے بپتسمہ کے نام یعنی کہ ان کا جو بیپٹسٹ نام ہے اس سے انہیں 3 بار پکارتے ہیں۔ جب جواب نہیں آتا تو ڈاکٹر سے موت کا سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے۔ پوپ کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کرایا جاتا۔ اس کے بعد پوپ کی انگوٹھی جسے کہ فشرمینز رنگ کہا جاتا ہے اس کو توڑ دیا جاتا ہے جو ان کے عہدے کے خاتمے کی علامت ٹھہرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پوپ کے نجی اپارٹمنٹس کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ پوپ کی موت کی خبر کالج آف کارڈنلز اور پھر دنیا کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 9 دن کی سوگ کی مدت ہوتی ہے جسے نوینڈیال کہتے ہیں۔ اس دوران پوپ کی ان کی لاش کو سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں عوامی زیارت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ پوپ فرانسس نے اپنی تدفین کے لیے سادگی کی ہدایت کی تھی۔ وہ ویٹیکن کی بجائے روم کے بیسیلیکا آف سینٹ میری میہر میں دفن ہونا چاہتے ہیں اور انہوں نے وہیں پر اپنی وصیت کی تھی اور وہیں پر ان کو دفن کیا جائے گا۔ اور انہوں نے ایک سادہ سا لکڑی کا تابوت اپنے لیے اس کا انتخاب کیا تھا جو روایتی 3 تابوتوں سے مختلف ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ نیا پوپ کیسے منتخب کیا جاتا ہے۔ نئے پوپ کے انتخاب کا عمل جسے پوپل کنکلیو کہا جاتا ہے پوپ کی موت کے 15 سے 20 دن کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں صرف 80 سال سے کم عمر کے کارڈنلز حصہ لے سکتے ہیں جنہیں کارڈنل الیکٹرز کہا جاتا ہے۔ فی الحال تقریباً 136 کارڈنل الیکٹرز ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ 120 کارڈنلز ووٹنگ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ کنکلیو سسٹین چیپل میں ہوتا ہے جو ویٹیکن کے مشہور مائیکل اینجلو کی فریسکو سے مزین ہے۔ کارڈنلز کو بیرونی دنیا سے مکمل طور پر کاٹ دیا جاتا ہے۔ فون، انٹرنیٹ اور اخبارات تک رسائی ممنوع ہوتی ہے۔ ووٹنگ خفیہ ہوتی ہے اور نئے پوپ کے انتخاب کے لیے 2/3 ایک اکثریت درکار ہوتی ہے۔ ہر روز ووٹنگ کے 4 راؤنڈز ہوتے ہیں۔ ہر کارڈنل ایک کاغذ پر اپنا ووٹ لکھتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے ایلیگو ان سومم پونٹیفیکم یعنی میں اسے سپریم پونٹف منتخب کرتا ہوں۔ ووٹنگ کے بعد بیلٹ پیپرز کو جلا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا تو کیمیکلز کے ذریعے جو چرچ ہے اس کے اوپر سے چمنی سے کالا دھواں چھوڑا جاتا ہے اور دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب تک کسی بھی نئے پوپ کو انتخاب اس کا نہیں کیا گیا۔ لیکن جب نیا پوپ منتخب ہو جاتا ہے تو کیمیکل کچھ اس طرح کا شامل کیا جاتا ہے کہ اوپر سے چمنی سے جو چرچ ہے اس کی چمنی کے اوپر سے سفید دھواں دکھائی دیتا ہے، سفید دھواں چھوڑا جاتا ہے جو دنیا کو نئے پوپ کے انتخاب کی خبر دیتا ہے۔ جب ایک کارڈنل 2/3 ووٹ حاصل کر لیتا ہے تو کالج آف کارڈنلز کا ڈین اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ انتخاب قبول کرتا ہے اور وہ کون سا پوپل نام منتخب کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد نیا پوپ سفید کاسک پہنتا ہے اور سینٹ پیٹرز بیسیلیکا کی بیلکنی سے دنیا کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ سینئر کارڈنل ڈیکن یعنی ہیبیمس پاپم ہمارے پاس ایک پوپ ہے کا اعلان کرتا ہے اور نیا پوپ انہیں اپنی اسی بیلکنی میں کھڑے ہو کر اپنی پہلی تقریر کرتا ہے۔ کنکلیو میں صرف کارڈنل الیکٹرز اور چند مخصوص عہدیدار جیسے کہ ڈاکٹرز، ترجمان اور کھانا تیار کرنے والا عملہ شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ سب حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ کنکلیو کے راز فاش نہیں کریں گے۔ یہ ایک پورا پروسیجر ہے جس سے کہ ایک پوپ کو منتخب کیا جاتا ہے۔ پوپ فرانسس کی زندگی اور بطور پوپ ان کی خدمات، اس کے ساتھ ساتھ جو ان پر کچھ تنقید ہوتی رہی اس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، ان کی ابتدائی زندگی، ان کا روحانیت کی طرف مائل ہونا، اس کے ساتھ ساتھ پوپ کے عہدے کی یہ جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کی تاریخ کیا ہے اور نیا پوپ کس طریقے سے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آج میں نے کوشش کی کہ آپ تک یہ تمام جو انفارمیشن ہے یہ آپ تک پہنچائی جا سکے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسیحی کیتھولک برادری میری تعزیت قبول کیجیے اور پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔